دے دو کہ تمہارا بچہ انتقال ہو گیا. اس کی ماں کو خبر دیا. میرے نوجوانوں، اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، لیکن جب کوئی لوگ جس کے پاس ایمان ہو وہ لانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے بات کر لیتا ہے. جب وہ اس کو پتا چلا کہ میرا بیٹا انتقال ہو گیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو. وہ عورت وہاں سے اٹھتی ہے اور وضو کرتی ہے، اور وضو کرنے کے بعد وہ نماز پڑھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ اے میرے پروردگار، یہ جان آپ کا دیا ہوا ہے، یہ موت بیان آپ کی حکمت سے ہوتا ہے. میرا بیٹا تو موت آپ کی حکمت سے آیا ہے، کل قیامت کے دن میرا بیٹا تمہارا زندہ آپ کی حکمت سے ہوگا. لیکن اے میرے پروردگار، میں ابھی ایمان لائی ہوں، میں ابھی مسلمان بنی ہوں. اگر میرے قبیلے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا بیٹا کا انتقال، میرا بیٹا کا انتقال ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا، وہ مذاق اڑائے گا، وہ مذاق اڑائے گا. اے اللہ آپ کی شان میں گستاخی کرے گا اور فرمائے گا کہ تم نے ایمان لے آیا اس لیے ہمارے معبودوں نے، ہمارے خدا نے تمہارے بیٹے کو مار دیا. اے میرے پروردگار، میں آپ سے التجا کرتی ہوں، میں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو دوبارہ زندہ کر دے تاکہ آپ کے شان میں کوئی گستاخی نہیں کر پائے. اللہ کے رسول موجود ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین موجود ہیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر ابھی وہ دعا کرتے کرتے چہرے کے اندر ہاتھ پھیرتی رہی کہ وہ لڑکا دوبارہ زندہ ہو گیا. میرے دوستو، یہ نماز کی برکت ہے، یہ نماز کی برکت ہے. لیکن آج ہم اور آپ نماز کو نماز سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں. یاد رکھیے گا، حشر میں کسی نے کہنے والا نے کہہ دیا، حشر میں ساری کیفیت بھول جائے گی، حشر میں ساری کیفیت بھول جائے گی. بے نمازی کی صورت بدل جائے گی. بے نمازی سے پوچھے گا کس طرح خدا، بے نمازی سے پوچھے گا کس طرح خدا، مجھ کو دنیا میں میرا خوف نہ تھا، ادھر سنتے ہی عادت بدل جائے. میرے نوجوانوں، اسی طرح جب کوئی نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر، جب انسان کو جنت کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، جب وہ جنتی جنت میں رہیں گے، ایک مرتبہ جو کوئی سبحان اللہ کہا ہوگا، اس کا مرتبہ، اس کے مقام کو دیکھ کر وہ انسان افسوس کرے گا کہ دیکھو ایک مرتبہ انہوں نے سبحان اللہ، اللہ اکبر مجھ سے زیادہ کہا ہے، لیکن اس کے مقام کو مرتبہ. اس لیے نوجوانوں، کہاں ہم خراب کرتے ہوئے ہیں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب سب انسان حاضر ہوں گے، سب انسان جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے، آخری حدیث سنا رہا ہوں میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب لوگ اپنے قبر سے اٹھیں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کن تو ترابا، تمام جانور مٹی میں مل جاؤ، تمام جانور سب کے سب مٹی میں مل جائیں گے، لیکن کچھ جانور جو ہوں گے تو مٹی میں نہیں ملے ہوئے ہوں گے. اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. لوگ کہیں گا یا اللہ، اے پروردگار، تمام جانور تو مٹی میں مل گئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو مٹی میں نہیں مل رہے؟ کیا جواب دے گا میرے دوست؟ حدیث کے اندر آیا ہے، کیا جواب دے گا؟ فرمایا یہ جانور نہیں ہے، یہ جانور نہیں ہے. فرمایا پھر یہ کون ہے؟ فرمایا یہ دنیا کے اندر بے نمازی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ خدا کی قسم سور خنزیر کی شکل کو بنا کر نکالے گا اور اللہ کے سامنے حضور ہونے پڑے گا. بے نمازی کو مر رہی قبر کے اندر خنزیر کا شکل بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب حضور ہوگے تو انسان نہیں رہو گے بلکہ جانور سے بھی بن کر جو خنزیر ہے، جو سور
یا اللہ اے اللہ آپ کا بہت بڑا شکر ہے کہ مجھے اونٹ بنایا، آپ نے مجھے بکری نہیں بنایا۔ جب بکری کے کان میں یہ بات پہنچی تو بکری اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ادا ہے کہ تو نے مجھے کتا نہیں، تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ جب کتے کے کان میں یہ بات پہنچی تو کتا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سور نہیں بنایا۔ جب سور کے کان میں یہ بات پہنچی تو سور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے سور بنایا بے نمازی۔ اور میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتَ الْأَنْعَامَ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت نہیں کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو نہیں مانتا ہے، وہ جانور ہے، جانور نہیں بل هُمْ أَضَلُّ، جانور سے نہیں کرتا۔ میرے نوجوانوں کہاں خوشی ہوئے؟ کون سی چیزوں کے لیے کس کے چکر میں پڑے ہو؟ ارے جب انسان کوئی جنت میں جائے گا یاد رکھیے گا، جنت میں جب جاؤ گے ابھی 6 فٹ کا قد ہے، جنت میں جانے ہر ایک انسان کے قد 130 فٹ کا ہو جائے گا، 130 فٹ کا قد ہو جائے گا۔ اور جنت کے اندر جانے اللہ تبارک و تعالی انسان کو 100 جوڑا پہنائے گا، 100 جوڑا پہنائے گا، اور ہر ایک جوڑا کے بعد ایک جوڑا نظر آئے گا، ہر ایک جوڑا کے بعد ایک جوڑا نظر آئے گا۔ جنت کی عورتیں ایک قدم جب چلتی ہیں 1 لاکھ اس کی ادائیں نکلتی ہے۔ میرے دوستو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ نماز ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے والا۔ آج اگر جنت کی عورتیں اگر اپنے صرف انگلی دکھاتے ہوئے یہ سورج کی طرف ایک انگلی کرتے ہوئے یہ دنیا اندھیرا ہو جائے گا۔ یہ سمندر میں جنت کی عورتیں اگر سمندر کے اندر کود دے دے تو یہ سارا پانی یہ جو کھانا ہے یہ میٹھا کے اندر کر جائے، اپنا دوپٹہ آسمان کی طرف سے لہراتے ہوئے سارے انسان بے ہوش ہو جائے گا، سارا انسان مر جائے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ نے یہ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے والے کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، نماز کو پابندی کرو۔ انسان جس طرح سے کئی مرتبہ حدیث سنے ہیں لیکن کوئی انسان بغیر سر کا کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح